اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ما انکروا علی منکرا ولا جعلوا بینی و بینہم نسبا۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 69 میں آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں مولا نے 7 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا۔ سب سے پہلے کہ طلحہ اور زبیر پر بے انصافی کا الزام عثمان کا خون بہانے والے، اور دوسری بات کہ حضرت علی علیہ السلام فریب خوردگی سے محفوظ ہیں، تیسری کہ حق قائم ہو چکا اور باطل ڈگمگا گیا ہے، چوتھی بات کہ بیعت کے شوق میں بڑھنے والوں کا ہجوم، اور پانچویں حضرت علی علیہ السلام اپنا ہاتھ بیعت کے لیے سونپنا نہ چاہتے تھے، اور چھٹی طلحہ و زبیر نے بیعت توڑی، لوگوں کو اغوا کیا اور نصیحت کو ٹھکرا کر برسر جنگ ہوئی، اور ساتویں ان دونوں کی ناکامی کی بد دعا۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم طلحہ و زبیر نے میرے متعلق نہ تو ناپسندیدہ بات کہنے کو ناپسند کیا اور نہ ہی الزام تراشی میں اپنے اور میرے درمیان انصاف سے کام لیا، یعنی بڑی سنگ دلی اور کمینہ پن کے ساتھ تہمت تراشی کی گئی ہے۔ یقیناً وہ اس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے چھوڑ چکے تھے، اور اسی بہانے اپنے بہائے ہوئے خون کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں۔ اگر میں اس قتل میں ان کا شریک کار تھا تو بلا شبہ اس قتل میں تو ان کا حصہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے میرے بغیر خود ہی اس قتل کا انتظام و انصرام کیا تھا تو قتل کے قصاص کا مطالبہ تو صرف انہی سے ہونا چاہیے، اور درجہ اول کا عدل و انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر قاتل ہونے کا جرم عائد کر دیں۔ میرے ساتھ میری ذاتی بصیرت رہتی ہے، نہ میں کسی کو میک اپ کر کے فریب دیتا ہوں اور نہ مجھے ڈھونگ سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہ تو ایک ایسا اللہ و رسول سے باغی گروہ ہے جس میں رسول کے سسرالی رشتہ دار اور ایک زوجہ بھی برسر پیکار ہیں، اور گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے شبہات بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اب تو حقیقت الامر واضح ہو چکی ہے، یعنی گھونگھٹ سے چھن کر باہر نکل آئے ہیں، اور باطل اپنی ترتیب کھو کر ڈاواڈول ہو چکا ہے، اور ان کے اپنے شر سے اس کی زبان کٹ چکی ہے، یعنی باطل اب بکواس کے قابل نہیں رہا، اور خدا نے چاہا تو میں انہیں ایک چھلکنے والے حوض میں گھیر لوں گا جس کو میں ہی خالی کر سکتا ہوں۔ ان کو اس حوض سے سیراب ہو کر پلٹنا میسر نہ ہو سکے گا، یعنی بھرے ہوئے حوض میں پانی نہ ملے گا، اور اس حوض میں داخلے کے بعد اب انہیں کہیں اور کسی گڑھے سے بھی پانی نصیب نہ ہوگا۔ اسی خطبے میں سے یہ بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں تم میری بیعت کرنے کے لیے میری طرف اسی طرح جھپٹے جیسے تازہ بیائی ہوئی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف جھپٹتی ہے۔ تم سب بیعت کراؤ پکارتے چلے آ رہے تھے، یعنی تمہیں بیعت کا بہت چاؤ تھا۔ میں نے اپنے کف دست کو بار بار سمیٹا اور تم نے اسے بیعت کے لیے پھیلا لیا اور بیعت کرتے گئے۔ میں تم سے اپنا ہاتھ چھڑاتا رہا اور تم اسے کھینچ کھینچ کر بیعت کرتے رہے۔ ایسے جذبے اور شوق سے بیعت کرنے کے بعد بھی یا اللہ
ان دونوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور دونوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اور ان دونوں نے خود کو خوشی سے میرے ہاتھ فروخت کر کے غداری کی ہے، اور دونوں بڑے تندی سے لوگوں کو میرا دشمن بنا کر چڑھا ڈالا۔ چنانچہ اے اللہ، جو منصوبے ان دونوں نے مستحکم کیے انہیں بکھیر دے، اور جو گٹھ جوڑ انہوں نے کیا اور جو جال انہوں نے بنائے ہیں اسے مستحکم نہ ہونے دے۔ یہ ان دونوں کو ان کی امیدوں کا اور کارکردگی کا بدترین نتیجہ دکھا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے انہیں جنگ سے پہلے لڑائی روکنے اور بیعت پر واپس لانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے ان دونوں کو بڑی نرمی سے رعایتیں بھی دی، مگر ان دونوں نے ہر نعمت کو ٹھکرایا اور ناشکری کی ہے اور امن و عافیت کو رد کر دیا ہے۔ السلام نے جو چیزیں بیان کی وہ یہ کہ طلحہ و زبیر اور سرداران قریش حضرت علی علیہ السلام سے بھی نظام مشاورت اور مساعدت کا قیام چاہتے تھے، اور دوسری بات خلافت الہیہ مشاورت اور مساعدت کے شرک سے پاک اور مسائل مملکت اور رعیت پر علم و بصیرت سے حاوی رہا کرتے تھے، جو مشرکین کے لیے باعث غیظ و غضب و عقاب ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ مجھے تمہاری حکومت اور ولایت کی کوئی رغبت نہ تھی، اس کو تم نے خود میرے حوالے کیا تھا، تو مجھے تو اسے خلافت و حکومت الہی بنانا اور وہ طرز حکومت اختیار کرنا تھا جو قرآن اور سنت رسول میں مذکور ہے، لہذا تمہارے مشورے اور مساعدت کی احتیاط کیوں ہوتی؟ مساویاً نہ تقسیم پر اعتراض قرآن و رسول کے خلاف ہے، قطعی احکام کے ہوتے ہوئے مشاورت باطل ہے، اور شکوہ کا کسی کو حق نہیں ہے، اور اللہ ہمیں اور تمہیں حق پر قائم رکھے۔ اور فرمایا کہ اللہ شخص پر رحمت کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے اور باطل کو دیکھے تو ٹھکرا دے، اور حق پر قائم شخص کا ناصر و مددگار رہے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ خطبہ نمبر 70 میں مولا کائنات فرماتے ہیں، تم دونوں نے ذرا سی بات پر تو ناک چڑھا لیا ہے، اور بہت سی اہم باتوں کو تم دونوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا تم مجھے کسی ایسی چیز کی خبر دے سکتے ہو جس میں تمہارا حق تھا اور میں نے تمہیں اس حق سے دور رکھا ہو، یعنی خود لے لیا ہو یا کسی اور کو دے دیا ہو، یا تقسیم میں تمہارے حصے میں آتے تھی اور میں نے اپنے اثر اندازی سے تم دونوں کو اس سے محروم کیا ہو، یا مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے میرے سامنے اپنے حق کا دعویٰ کیا ہو جس کے فیصلے میں مجھ سے کمزوری ہوئی، یا فیصلے میں جاہل رہا ہوں، یا اس بارے میں مجھ سے غلطی یا خطا ہو گئی ہو۔ خدا کی قسم مجھے تو تمہاری اس خلافت کو حاصل کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہ تھی، اور نہ ہی تمہارے ولایت و حکومت کا طلبگار و غرض مند تھا، یعنی میری تو نسبی پوزیشن مسلمہ تھی، لیکن تم نے خود ہی تنگ آ کر مجھ سے خلافت و حکومت قبول کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ میں انکار کر رہا تھا، اور اصرار و تکرار زبردستی کر کے مجھے مسند حکومت پر بٹھایا تھا، اور جب حکومت و خلافت میری تحویل میں آ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب میں نظر کی اور وہ طرز حکومت دیکھا جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ دیکھا کہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا احکام دیے گئے ہیں، چنانچہ میں نے قرآن کی پیروی شروع کر دی اور وہ سب کچھ سامنے رکھ لیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قانون چھوڑا تھا، چنانچہ ان کی بھی ابتدا کرنے لگا۔
لہذا قرآن اور رسول کی تعلیمات کی موجودگی میں مجھے تمہاری رائے کی اور تمہارے علاوہ دوسروں کی رائے کی حکومت کرنے میں احتیاج نہ رہی، اور میرے سامنے ایسا کوئی حکم واقع نہیں ہوا کہ جس سے میں جاہل ہوتا اور اپنی کم علمی کی بنا پر تم سے مشورہ کرتا اور دوسرے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا، اور اگر ایسا کوئی حکم ہوتا کہ جس سے میں لا علم ہوتا تو ایسی صورت میں نہ تم سے روگردانی کرتا اور نہ تمہاری سوا اوروں سے پوچھنے میں تکلف کرتا۔ اور تم نے یہ جو مساوی تقسیم کی بحث اٹھائی ہے، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ یقیناً اس میں نے اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی میں نے برابر کی تقسیم کو اپنی ذاتی خواہش کی حکمرانی کے ماتحت رکھا ہے، بلکہ میں نے اور تم نے وہ عمل درآمد اپنی آنکھوں سے دیکھا بالا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کے معاملے میں ہمارے ساتھ کرتے تھے اور اپنے عمل درآمد کو برقرار رکھتے تھے۔ چنانچہ میں تمہارے مشورے کا کیسے محتاج ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ نے تقسیم کے قوانین بنا کر اپنے فیصلے صادر کر دیے ہوں۔ یعنی مشوروں کا محتاج وہ ہوگا جو قوانین خدا و رسول سے جاہل ہو۔ چنانچہ ایسی مستحکم صورتحال میں بخدا تمہیں اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے خلاف غصہ اور اعتراض کرتے پھرو۔ اللہ ہمارے دلوں کو اور تمہارے دلوں کو حق پر برقرار رکھے اور ہمیں اور تمہیں صبر کرنے کی تحریض و ترغیب کرے۔ اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو حق کو دیکھتے ہی اس کی اعانت کرے، اور جب باطل کو دیکھے تو اسے رد کر دے، اور جو حق پرست کا مددگار معین رہتا چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔